مختار احمد سیال شہید نور اللہ مرقدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تھا، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ یہ 34ویں سالانہ کانفرنس تھی جسے ناموس صحابہ و اہل بیت و پیغام پاکستان کا عنوان دیا گیا۔ آپ نے عظمت صحابہ بھی سنی، آپ نے محبت اہل بیت بھی سنی۔ میں آج تقریر نہیں کر رہا، آپ سے مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ محرم کے حوالے سے ہر محرم کی ابتدا میں یہ صبر کا درس دیا جاتا ہے، تحمل کا درس دیا جاتا ہے۔ امن کمیٹیاں مسلسل میٹنگ کرتی ہیں، ہر جگہ پر امن کی صدا لگائی جاتی ہے۔ اس مجمع میں بھی ہم صبر کا درس بھی دے رہے ہیں، تحمل کا درس بھی دے رہے ہیں۔ پیغام پاکستان کی صورت میں تمام مسالک کے علماء اور مفتیان نے جو فتویٰ دیا، آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے آپ کو روکا گیا کہ فرقہ وارانہ فسادات کا حصہ نہیں بننا، آپ کو روکا گیا پرتشدد واقعات کا حصہ نہیں بننا، آپ کو روکا گیا اس مجمع کے توسط سے، آپ کو اس سٹیج سے یہ سکھایا گیا کہ آپ نے کسی انتشار کا حصہ نہیں بننا، کسی افراتفری کا حصہ نہیں بننا، آپ نے مقدسات کی حفاظت بھی کرنی ہے، کسی کی دل آزاری بھی نہیں کرنی، کسی فرقے کی دل آزاری بھی نہیں کرنی۔ یہ سارا درس آپ کو دیا گیا اور آپ اس درس کو سینے میں لے کے جا رہے ہیں۔ آپ کو وزیر اعلیٰ کا پیغام پہنچایا گیا، آپ تک وزارت داخلہ کا پیغام پہنچایا گیا، آپ تک ڈی جنگ کا پیغام پہنچایا گیا، آپ تک نیپیو جنگ کا پیغام پہنچایا گیا، آپ تک لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کے کتنے فیصلے ہوئے آپ کو پڑھ کے سنائے گئے، تاکہ آپ وائلیشن نہ کریں، آپ انتشار نہ پھیلائیں، آپ کسی بھی ایسی سرگرمی کا حصہ نہ بنے جو سرگرمی آپ کے لیے پریشانی ہو، شہر کے لیے پریشانی ہو، وطن کے لیے پریشانی ہو، علاقے کے لیے پریشانی ہو، جس کے بعد علاقے میں افراتفری ہو، لڑائی جھگڑا ہو، فساد برپا ہو۔ تو اس مجمع میں آپ اس بات کا وعدہ کریں کہ فرقہ وارانہ کسی بھی فساد کا حصہ آپ نہیں بنیں گے، کسی بھی انتشار کا حصہ آپ نہیں بنیں گے۔ پاک فوج کے خلاف اگر کہیں حرزہ سرائی ہو، آپ اس فتنہ پرور گروہ کا حصہ نہیں بنیں گے، آپ کسی کی بھی بلا وجہ دل آزاری نہیں کریں گے۔ یہ بات سیکھ لینے کے بعد ایک اگلی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرا مجمع میرے کنٹرول میں ہے، میرا مجمع مغرب سے بیٹھے فجر کی اذان ہو رہی ہے، ہم اس مجمع کو صبر سکھا رہے ہیں، ہم اس مجمع کو تحمل سکھا رہے ہیں، ہم اس مجمع تک حکومت پاکستان اور پنجاب گورنمنٹ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، ہم اس مجمع کو ریاست کا بیانیہ سنا رہے ہیں۔ یہ مجمع اس پہ عمل بھی کرے، اس پر چلتا بھی رہے گا۔ مجھے یقین ہے ہم اس مجمع کو یہ سبق ضرور سکھا جائیں گے کہ وائلیشن نہیں کرنی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی۔ لیکن اس مجمع کے ایک ایک فرد سے میرا وعدہ ہے، تم پرامن رہنا، تم صبر کا دامن تھام کے رہنا، منظم بن کر نہیں جانا۔ تم نے آنکھیں کھلی رکھنے، پھر نبی کی ازواج کے تقدس پر، نبی کی آل کے تقدس پر، نبی کے اصحاب کے تقدس پر، خلفائے راشدین کی عزت و حرمت پر اگر کہیں بھی وائلیشن ہو جائے تو مجھے بتانا۔ میں جنگ کی دھرتی پر اگر پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جنگ کی دھرتی نبی علیہ السلام کی ازواج کا دفاع نہ کر سکوں، نبی علیہ السلام کی آل کا دفاع نہ کر سکوں، نبی علیہ السلام کے صحابہ کا دفاع نہ کر سکوں، ادھر سے امن بھی ہو، صبر بھی ہو، تحمل بھی ہو، برداشت بھی ہو، اس کے باوجود بھی اگر نبی کی ازواج کو گالیاں دی گئی، کسی جگہ پر نبی کے صحابہ پہ تبرہ ہوا، کسی جگہ پر نبی کے اہل بیت کی توہین ہوئی، کسی جگہ پر مجھے میری ماں نے نہیں کتیا نے چلے، اگر میں صدیق کا مقدمہ نہ لوں، اگر میں عمر کا مقدمہ نہ لوں، اگر میں عثمان کا مقدمہ نہ لوں، اگر میں علی کا مقدمہ نہ لوں، مجھ پر فرض ہے نبی کے صحابہ کا دفاع کرنا۔ میرے پارٹنر خون مختار کا قرض ہے نبی کے اہل بیت کا دفاع کرنا۔ امن ضرور چاہتے ہیں لیکن صحابہ اہل بیت کی طرح نہیں کرے گا۔